تو میں یہ کہتا ہوں رشوت کے اوپر اتنی سخت سزائیں کی جائیں کہ یہ لوگ ملک کے، قوم کے، ریاست کے مجرم ہیں. یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے بڑھ کے ایکٹیویٹی. ٹیکس بیس کو بڑھائیں، زیادہ لوگوں کو ٹیکس میں لے کے آئیں اور ٹیکس کی ریشیو ریٹ کو کم کریں. اور جو رچ اور لگژری امپورٹس ہیں، دیکھیں آپ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں پاکستان میں ٹیکس چوری کیوں کیا جاتا ہے. چوری اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک بلیک اکانومی ہے، یعنی کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے، کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، لوگوں کا لائف سٹائل بڑا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ٹیکس انکم پہ لگاتے ہیں، آپ ٹیکس لائف سٹائل پہ لگائیں. جب آپ انکم پہ لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اور جی ہماری تو انکم نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹیکس وہ دیتے ہیں جناب ہزاروں میں سال کا، اور کروڑوں کے گھروں میں، اربوں کے گھروں میں رہتے ہیں. اب آ جائیں پاکستان کی اکنامک مسائل کا کیا علاج ہے. دیکھیں سمپل سا بات ہے، پاکستان کے اکنامک مسائل کا وہی علاج ہے جو آپ کے گھر میں اگر یہ مسئلہ ہو کہ آپ کے خرچے آپ کے انکم سے زیادہ ہوں، تو جو آپ کے گھر کے مسئلے کا علاج ہے وہی پاکستان کے مسئلے کا علاج ہے. لیکن اگر آپ کو آسان جواب ہے، یہی جواب ہے. اب اس میں کوئی سائنس انوالو نہیں ہے، چھوٹا سا ایشو ہے. لیکن فرض کریں اب ایک گھر والے کو پتا ہے کہ جی میرے خرچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، میری کمائی اتنی نہیں ہے، اور بیوی جون سی ہے وہ ڈرتا ہو اپنی بیگم سے کہ یہ جوتے مارے گی مجھے اگر میں نے کہا خرچہ کم کرو، اے سی ذرا بند کر دو، یا آج برگر نہیں کھانا. تو بیچارہ ڈر ڈر کے کیا کرے گا، قرضہ لے لے گا، انڈر پریشر رہے گا کہ یار اگر میں نے یہ کر دیا تو یہ مجھے چھوڑ نہ جائے. تو پاکستان کی بھی یہی حالت ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عوام بیوی ہے اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ خاوند ہیں. ان خامدوں میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بتا سکیں کہ بیوی میری اتنی کمائی ہے، ہماری اوقات یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی زندگی گزارے جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں. تو وہ ہو یہ رہا ہے کہ 75 سال سے وہ قرضے لے لے کے بیچارہ خامند اپنی بیوی کو خوش رکھ کے کوشش کر رہا ہے خوش رہ لے. تو یہی پاکستان کے حالات ہیں. تو بھائی جیسے آپ کے گھر کے اگر حالات ٹھیک کرنے ہوں کہ آج خامند کے منہ سے یہ نکل جائے کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو بھائی کلرک تھا، تجھے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں کسی کمپنی کا جنرل مینیجر ہوں تاکہ تیری میرے سے شادی ہو جائے، میں تو جھوٹ بولا تھا، لیکن میں اب اتنے سالوں سے قرضہ لے لے کے لوگوں کے جوتے پڑ رہے ہیں، مجھے لوگ مانگنے پہ آ گئے ہیں، تو میں تجھے سچ بتا رہا ہوں کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے، ہمیں اپنی اوقات پہ واپس آنا پڑے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ نمبر 1 وہ یہ سوچے گا کہ میں اپنی انکم کیسے ملٹیپل چینل سے بڑھاؤں. نمبر 2 وہ یہ سوچے گا کہ میں اپنے خرچوں کو کیسے کنٹرول کروں. اور نمبر 3 وہ یہ سوچے گا کہ میں اپنے قرضوں کو کیسے اتاروں. یہی 3 جو چیزیں ہیں سوالوں کے جواب، یہی پاکستان کے مسئلوں کا راز ہے. سب سے پہلے ایز اے ملک آپ اپنی انکم کیسے بڑھا سکتے ہیں. جس ملک میں کرپشن اتنی زیادہ ہوتی ہو، جہاں پہ بزنس شروع کرنا عذاب ہو، جہاں پہ یعنی کہ آپ ہر کام پہ رشوت دی جاتی ہو. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جی کسی زمانے میں آٹے کے ایک توڑے کے اوپر ایک کمپنی، ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ہم اس کو رشوت دیتے تھے. اب یہ جو آپ کی فلور ملز ہیں ان کے اوپر 8 ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں، کہتا اب ہم 8 لوگوں کو رشوت دیتے ہیں. تو اب آپ جس آٹے کے اوپر 700-800 روپے کی رشوت پڑ جائے تو وہ آٹا کا توڑا آپ کو کتنے کا ملے گا؟ تو آپ کے خیال میں یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس تو نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام اتنی ملک اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس اس کو ٹیکس نہیں ملتا، کیونکہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کا یا کوئی بھی نظام کو نافذ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ لوگ ہیں،
اور وہ لوگ اتنے کرپٹ ہیں کہ وہ کہیں گے ٹیکس نہیں آپ نے دینا، آپ نے ہمیں رشوت دے دی، وہ گورنمنٹ کو نہیں جاتا، لیکن یعنی کہ وہ گھروں میں جا رہا ہے۔ اسی لیے عوام بہت امیر ہے۔ آپ ابھی بھی چلے جائیں، ملک کے حالات یہ ہیں، ابھی بھی آپ کو ریسٹورینٹس بھرے ہوئے نظر آئیں گے، اتنا لوگوں کے پاس پیسہ۔ تو بھائی آپ کو اپنے ملک میں بزنس کو آسانیاں دینی پڑیں گی۔ نمبر 2، آپ کو کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ گھروں میں کاٹیج انڈسٹری، آپ نے تو مصیبتیں بنائی ہوئی ہیں، اور جناب آپ گھر میں یہ کریں تو جناب آپ کی بجلی جو ہے وہ کمرشل ریٹ پہ آ جائے گی۔ آپ گھر میں یہ نہیں کر سکتے، سوسائٹی میں وہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ کاٹیج انڈسٹری سے دنیا، پاکستان جیسا ملک جہاں پہ گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں اور 60% آپ کی آبادی یا 55% دیہات میں رہتی ہے، اور ان کا اتنا پریشر ہے شہروں میں آنے کا کیونکہ ان کو دیہات میں کام نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان کو کاٹیج انڈسٹری وہیں پہ لگا دیں تو ایک تو یہ کہ شہروں میں جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا، شہروں کی آبادی جو کنٹرول نہیں ہو رہی وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ نمبر 2، جو شہروں میں ریسورسز کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری برڈن ہے، چاہے وہ پبلک ریسورسز ہوں، ٹریفک ہو، لائٹس ہوں، بجلی ہو، پانی ہو، سڑکیں ہوں، ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہو، وہ دباؤ کم ہو جائے گا، جابس کی صورتحال بہتر ہو جائے گی اگر آپ ان لوگوں کو وہیں پہ نوکری دیں۔ وہیں پہ وہ جیسے وہ کھاد والے ہیں نا، جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہ جا کے فارمرز کو ایجوکیٹ کرتی ہیں، انہیں قرضے دیتی ہیں کہ کھاد لو، پھر ان کی فصل بڑھتی ہے تو پھر اس میں سے پیسے لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی وہ چاہیے کہ ایسے ادارے گورنمنٹ بنائے جو ان لوگوں کو تربیت دے، ان کے بزنسز سیٹ کرے، اور اس کے بعد جب ان کے بزنسز سیٹ ہو جائیں تو اس میں سے کہ آپ اتنے پیسے ہمیں واپس کریں، ہم نے جو آپ پہ خرچ کیے وہ کر دیں گے آپ کو۔ تو ایسے ڈپارٹمنٹ بننے چاہیے جن کا کام ہی صرف یہ ہو کہ کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس میں سکلس دینے ہیں۔ اسی طریقے سے ایگریکلچر، آپ کو بتائیں ہم نے ایگریکلچر کا ستیہ، ہمارے تو ملک میں گرے، یہ جو آپ کا براؤن لینڈ ہے اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ایگریکلچر لینڈ کو ہم سوسائٹیاں بنائے جاتے ہیں، کوئی پکڑ جکڑ نہیں ہے۔ تو ہم نے زمینداری کو ختم کر دیا اور ریئل اسٹیٹ میں ٹائکونز پیدا کر دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ایگریکلچر کو ریوائیو کریں، ڈیری کو ریوائیو کریں، کیٹل بریڈنگ کو، کیٹل فارمنگ کو اسپانسر کریں، ان کو ریوائیو کریں۔ ان انڈسٹریز کے اوپر جو آج ہم بہت زیادہ پیسے امپورٹ پہ لگاتے ہیں، وہ امپورٹ کے پیسے روکیں۔ گندم تک تو بابا امپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، کاٹیج انڈسٹری کو بڑھائیں، بزنس کو آسان کریں، ایگریکلچر کو ٹرانسفارم کریں، انڈسٹری کو ریوائیو کریں، سبسٹیٹیوشن انڈسٹری جو ہوتی ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو انڈسٹری ہے اس کو چھوٹ دیں ٹیکس کی۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشوت جو ہے نا اس ملک میں، اتنے سخت لاز بنا دیے جائیں کہ جو رشوت ہے نا اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ جیسے یہ کوئی ٹیررسٹ ہے، اور اس کو اسی لا کے مطابق، آپ کو سوچیں پانی دے رہا ہے۔ اے سی کو اوپر کر۔ تو یہ جو رشوت لوگ لیتے ہیں، اس سے ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، بزنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ لوگ اسٹیٹ کے اینیمے ہیں، یعنی کہ آپ کی فارن انویسٹمنٹ نہیں آتی، آپ کی گورنمنٹ غریب رہتی ہے اور پیسہ گھروں میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو سوچیں کتنی مہنگی ہے بجلی، آپ کو پتا ہے اس بجلی مہنگی ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لائن لاسز ہیں۔ فرض کریں ایک ایس ڈی او کے نیچے ایک ایریا ہے،
اور اس پہ 1000 یونٹ بجلی جاتی ہے، لیکن بل آتا ہے 600 یونٹ کا، اس پورے علاقے سے 600 یونٹ کا بل آتا ہے. 400 یونٹ کدھر گیا؟ وہ جو 400 یونٹ ہے وہ اس علاقے کے جو سٹاف ہے، پولیس والے، پتہ نہیں جو بھی یہ لیسکو والے، یہ مل کے لوگوں کو انہوں نے خود اپنی گاٹیاں ڈلوائی ہوئی ہیں، مفت میں بجلی چوری کر کے دیتے ہیں. اب وہ جو 400 یونٹ کا لاس ہے، وہ ان 600 یونٹ کے جو آلریڈی بیچارے بل پے کر رہے ہیں ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں، جو دے رہا ہے وہ اور دے. تو آسان کیا گیا ہے اس کلچر کو. تو میں یہ کہتا ہوں رشوت کے اوپر اتنی سخت سزائیں کی جائیں کہ یہ لوگ ملک کے، قوم کے، ریاست کے مجرم ہیں. یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے بڑھ کے ایکٹیویٹی ہے. اور بھائی ٹیرر جو پھیلاتے ہیں وہ ایک علاقے کو بڑھائیں، زیادہ لوگوں کو ٹیکس میں لے کے آئیں اور ٹیکس کی ریشیو ریٹ کو کم کریں، اور جو رچ اور لگژری امپورٹس ہیں ان کو ہیویلی ٹیکس ڈالیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1993 میں سری لنکا گیا، تو میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کمپنی میں ڈائریکٹر تھا. تو میں اسی کمپنی کے سری لنکا کے آفس میں گیا. تو میں یہاں پہ اس عمر میں، ینگ عمر میں، کمپنی کا، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی کمپنی کا ڈائریکٹر ہونے کے ناطے BMW چلاتا تھا. تو جب میں سری لنکا لینڈ کیا کولمبو کے ایئرپورٹ پہ، تو اس کمپنی کا جو ہمارے سے 3 گنا بڑی کمپنی تھی، اس کمپنی کا ڈائریکٹر 1976 کی کرولا پہ مجھے لینے کے لیے آیا. تو میں نے سمجھا یہ کوئی کلرک آ گیا کہ بھائی یہ پارٹنر تو نہیں لگتا. تو پتا چلا کہ وہاں پہ 1976 ماڈل کی گاڑی بھی آلموسٹ اتنی مہنگی تھی جو اس زمانے میں یہاں پہ BMW تھی. تو یہ مجھے اس وقت سے پتا ہے کہ پاکستان میں سونر اور لیٹر وہی ہونا ہے جو اس وقت سری لنکا کی حالت تھی، کہ یہاں پہ بھی یہ جو آپ کہتے ہیں نا چیخ رہے ہیں گاڑیاں 1 کروڑ کی ہوگی، تو جناب چھوٹی گاڑی بھی 50 لاکھ کی ہے، 30 لاکھ کی ہے. یہ تو بڑی عرصے سے ہمیں پتا ہونا تھا. تو یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں، جو لوکل گاڑیاں ان کو سستا کریں، اور جو امپورٹس ہیں ان کو ہیویلی ٹیکس کریں. میں اکثر کا ایک اور بات کہتا ہوں یہاں پہ ایک بیہیویئرل اکانومسٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں، آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں پاکستان میں ٹیکس چوری کیوں کیا جاتا ہے. چوری اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک بلیک اکانومی ہے، یعنی کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے، کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، لوگوں کا لائف سٹائل بڑا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ٹیکس انکم پہ لگاتے ہیں، آپ ٹیکس لائف سٹائل پہ لگائیں. جب آپ انکم پہ لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اور جی ہماری تو انکم نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹیکس وہ دیتے ہیں جناب ہزاروں میں سال کا، اور کروڑوں کے گھروں میں، اربوں کے گھروں میں رہتے ہیں، اور بہت شہر میں عزت ہے ان کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جان، آپ اس قوم کی سائیکی کو سمجھیں. یہ قوم وہ قوم ہے جو کہ بچوں کی شادیاں ناک کی خاطر قرضے لے کے خرچ کرتی ہے. یعنی کہ یہ قوم شو کے لیے خرچ کرتی، شو باز ہے. میں ایز اے بیہیویئرل اکانومسٹ مجھے یہ نظر آتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے نہیں ٹیکس دینا، نہ دیں، لیکن اگر ایک آدمی ₹1,00,000 کا ٹیکس ہی نہیں دیتا اور بعد میں وہ چلا جائے اسی سال کے آخر میں، جی ذرا مجھے پاسپورٹ دے دیں، میں ذرا امریکہ جا رہا ہوں، میرا ویزا لگا دیں، تو کوسچن یہ اٹھتا ہے کہ آپ تو کماتے نہیں، تو آپ نے امریکہ کہاں سے جانا ہے؟ یا تو آپ کماتے، فرض کریں میں یہ کہوں 5 مرلے کا گھر ٹیکس فری ہے،
آپ نے ٹیکس نہیں دینا، نہ دیں، ساری عمر 5 مرلے کے گھر میں رہیں، لیکن اگر آپ 2 کنال کے گھر میں رہتے ہیں یا کنال کے گھر میں رہتے ہیں، یا آپ گاڑی مہنگی چلاتے ہیں، یا امریکہ کا چکر لگاتے ہیں، تو بھائی جان اس کا، یا شادیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں بچوں کی، یا بچوں کو آپ نے یونیورسٹیوں میں ڈالا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر آپ نے ٹیکس نہیں دینا تو پھر آپ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائیں. لیکن اگر آپ کا بچہ نسٹ میں پڑھتا ہے، لمز میں پڑھتا ہے، تو پھر بھائی یہ اجازت اسی کو ملے گی جو اتنا ٹیکس دیتا ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ کتنی انکم. تو پھر دیکھیں یہ لوگ جھوٹ بول کے ٹیکس جمع کرائیں گے کہ جی آپ کی تو انکم ہی نہیں، آپ نے امریکہ کیسے جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کیسے چلا رہے ہیں، آپ اس گھر میں کیسے رہ رہے ہیں. آپ کو سوچا نا، ایک کروڑ پتی آدمی آپ کو پیسے والا جو ٹیکس نہیں دیتا، اس کو آپ کہیں جی اگر آپ نے ڈیفینس میں رہنا تو آپ ڈیفینس اتنے ٹیکس دیں تو آپ رہیں گے، نہیں تو آپ جناب جا کے راج گڑھ میں رہیں یا چبرجی میں رہ جائیں یا اندرون شہر رہیں، اگر آپ نے ٹیکس نہیں دینا تو پھر دیکھیں یہ قوم جھوٹ بول بول کے یہ کہے گی نہیں جی نہیں میں جی بس جھوٹ بولیا جی، میں میری انکم تو جی آنی ہے گی، کیونکہ وہ سوشل کلاس بن جائے گی، جو ناک ہے نا وہ کٹ جائے گا. اوئے یہ بندہ ان کی آپ نے موٹیویشن ہی ختم کر دی چوری کرنے کی. ٹیکس بھائی میں تو پیسے اس لیے چوری کر رہا تھا کہ میرا لائف سٹائل، تو میرا تو لائف سٹائل، اگر آپ ایسے کہیں کہ اس بندے کے بینک میں ارب روپیہ پڑا، لیکن اسے کہیں تو نکال نہیں سکتا، تو خرچ نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا ضرورت ہے صرف ارب روپے کی جس کو وہ خرچ نہیں کر سکتا. تو میں اس مقصد کے لیے تو ٹیکس چوری کر رہا ہوں اور گھر کے اندر کیش رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل تو مینٹین کروں. جب میرا لائف سٹائل ہی نہیں مینٹین ہوگا تو میں نے اس کو جھک مارنا ہے اس رشوت کو لے کے. تو اس قوم کی سائیکی یہ ہے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اتنے بڑے گھروں میں اتنے لوگ لیوش طریقے سے کھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے. آپ کسی پراپرٹی ڈیلروں کو چلے جائیں کسی بڑی سوسائٹی کے، ان کے آپ خرچے دیکھیں، ان کی آپ گاڑیاں دیکھیں، ان کی آپ کھانے رات کو بیٹھے ہوئے 10-10 ہزار روپے کا یہ کھانا کھا کے جاتے ہیں، اور جن سے پوچھیں ٹیکس کتنا دیا تھا، 25,000 روپیہ سال کا، 20,000 روپیہ سال کا. اور خدا کیوں یہ کیش ٹرانزیکشن آ رہی ہیں. کیش پہ آپ کو 10 کروڑ روپے کا گھر بیچا، اب 10 کروڑ روپے کے گھر کے اوپر اگر یہ ریزنیبل طریقے سے بھی انسان کے بچے بن کے بھی اگر یہ اپنی کمیشن لیں تو آپ کو پتا کتنی بنتی ہے، 20 لاکھ بنتی ہے. 10%، 1% وہاں سے، 1% وہاں سے. اب آپ سوچیں تو 20 لاکھ روپیہ اگر وہ کیش لے کے گھر چلا گیا جس پہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیا، تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ 10,000 روپے کا ہوٹل میں کھانا کھائے گا تو اس کو تو کوئی ٹیکس نہیں پڑ رہا، وہ تو صرف ہوٹل کے اوپر خرچ کر رہا ہے. وہ جو اس کو 17% جی ایس ٹی ڈلا، وہ انکم ٹیکس تو نہیں اس نے دیا. تو یہ ان کے لائف، میں کہنا چاہ رہا ہوں لیوش لائف سٹائل کو ٹیکس کریں، انکم کو نہ کریں. لیوش لائف سٹائل کو ٹیکس کریں. ٹکٹ مہنگے کر دیں جہازوں کے، باہر کے ٹرپ کو مہنگا کر دیں، مہنگی گھروں میں مہنگی سوسائٹیوں کو بہت مہنگا کر دیں، ادھر رہنا تو اتنا پیسہ دینا پڑے گا. سم تھنگ لائک دس. اس کو بیٹھ کے پلان کریں تاکہ آپ کو یہ سائیکی سمجھ آئے، یہ سائیکی کیا. تو یہ ایک یہ ہو گیا جی. اور اس کے بعد پروموٹ دا کلچر کہ جی بی پاکستانی بائی پاکستانی. اس میں یہ ایک جو آ گیا نا امپورٹڈ چیزیں، ہمارے تو کتے بلیاں بھی جی امپورٹس کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں جی آپ کے کتے بلیاں امپورٹس؟ آپ کو تو غریب ملک ہے، اگر آپ نے کتے بلیوں کو بھی امپورٹڈ کھانا کھلانا تو بھائی آپ پاکستان میں نہ رہیں، آپ باہر رہیں، یا پھر آپ اتنی قیمت چکائیں کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ اتنے اس پہ 300% ٹیکس ہے جناب، منگوائیں. اپنا شوق ہے تو پورا کریں، پھر آپ اتنا ٹیکس ہونا چاہیے ان لگژریز کے اوپر. اور جب آپ کی انکم بڑھے اور آپ کے خرچے کم ہوں تو کسی طریقے سے قرضے سے جان چھڑائیں. اپنے جو قرضے ہیں نا، آپ کا 50-60% جو بجٹ ہے نا، یہ تو قرضوں میں چلا جاتا ہے، اور یہ قرضے ختم نہ ہونے کا نام لینے والی ہی نہیں ہے. تو آپ کو سوچیں، اسی لیے سود سے یہ جو قرضے ہیں اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ان سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. تو یہ اگر آپ 3 چیزیں جو گھر میں کرتے ہیں وہی آپ یہاں سے کریں تو آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہے، دیکھیں وہ 5 سال کے لیے بیچاریاں آتی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نعرے بکتے ہیں، خواب بکتے ہیں، اور
تو وہ لوگوں کو خواب بھی بیچتے ہیں اور نعرے بیچتے ہیں، ہم ملک کو بدل دیں گے، ریوائیو کر دیں گے۔ اب کوشچن یہ کیسے ریوائیو کر دیں گے؟ ان کو پتا ہے کہ اگر ریوائیو کرنے کے لیے جو کرنا ہے، جو سچ ہے، اگر انہوں نے وہ بتا دیا، مثلا میں نے کچھ مہینے پہلے، 1 سال 2 سال پہلے شاید کی بات ہے، میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ رات کو 8 بجے کے بعد بزنس بند کر دیں۔ گورنمنٹ 3 4 دن 7 دن پریشر نہیں لے سکتی، تو گورنمنٹ نے کیا، پھر واپس لے لیا، کیونکہ وہ ان کا ووٹ بینک ہے۔ وہ جی تاجر ناراض ہو جائیں گے تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ کسی چیز میں کوئی ناراض ہو جاتا ہے، وہی ایک غریب ملک ہے، آپ ڈے لائٹ میں کام کریں، بجلی آپ کے پاس ہے نہیں، رات کو آپ اتنی بجلی استعمال کرتے ہیں، اور خدایا گھروں میں جا کے بیٹھیں 8 بجے کے بعد، دکانیں بند کر دیں تاکہ بجلی بچائیں تاکہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ نہیں، لوگ نہیں مانتے جی ہمارا تو کام ہی سو گئے۔ اور بھائی اگر آپ کا ریسٹورینٹ 8 بجے بند ہو جائے گا تو لوگ 6 بجے آ جائیں گے آپ کے پاس، سمپل سی بات ہے، لیکن نہیں پریشر لے سکتے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ووٹ بینک کو خوش رکھنے کے لیے ان کو اور قرضے لے کے اور مقروض کر کے چلے جاتے ہیں گھروں کو، اور یہ آپ کے سامنے رواج ہے۔ ہر رجیم کے بعد قرضے بڑھ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مجبور ہیں اپنی کہ جی اگر ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے اگر ہم نے سڑکیں نہ بنائی، ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے اگر ہم نے اوور ہیڈ برج نہ بنائے، ہمیں ووٹ نہیں ملے گا اگر ہم نے موٹر وے نہ بنائی، ہم نے جناب اگر یہ ٹرین نہ چلائی، یا یہ جناب پنک بس نہ چلائی، ووٹ کے لیے۔ اور بھائی پہلے جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس کوئی؟ آپ اس کو سسٹین کیسے کریں گے؟ آپ اس ووٹ بینک کے لیے، میں کہتا ہوں پاکستان کے پاس آلریڈی اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کو نئے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے نہیں، آپ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں جی سڑکوں میں بہت رش ہو گیا اس لیے اوور ہیڈ بنانا پڑے گا، خدایا یہ تو دیکھ لو سڑکوں پہ رش کیوں ہے۔ ایک ایک گاڑی کے اندر، غریب ملک ہے، ایک ایک گاڑی کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوگا، تو ٹیکس لگائیں ان کے اوپر، اتنا ٹیکس لگائیں کہ بھائی جو بندہ ایک گاڑی پہ نکلا ہے اس کو اتنا جرمانہ کریں، گاڑی یوز نہ ہو، 3 بندوں سے کم لوگ ہوں تو نہیں تو جرمانہ کریں، تاکہ سڑکوں پہ ٹریفک کم ہو، بجائے اس کے کہ آپ صرف نئی سے نئی انفراسٹرکچر کو ایڈ کیے جائیں۔ خدایا ان لوگوں کو سمجھائیں، ایک غریب ملک ہے، اتنا بڑا امپورٹ کا بل آپ کو آئل کا ہے، تو ان لوگوں کو ادھر سے بھی روکیں، لیکن وہ ناراض ہو جائیں گے، ووٹ نہیں دیں گے لوگ ہمیں، اس لیے وہ ان کو نہیں کیے جاتے، ان کو خوش رکھنے کے لیے لون لیے جاتے ہیں کہ ان کی عادتیں نہ خراب ہوں، یہ بیچارے ناراض نہ ہو، ان کی ہوٹلنگ چلتی رہے، ان کی گاڑیاں چلتی رہے، چاہے ایک گھر سے ایک ہی وقت میں 6 بچے 6 گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور بھائی یہ غریب ملک ہے، اپنی اوقات پہ آئیں۔ تو یہ ایشوز ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یہ سچ نہیں کوئی سننا چاہتا، ووٹ بینک افیکٹ ہوتا ہے۔ اب یہ اس یعنی کہ یہاں پہ اکنامکس بچی کوئی نہیں، اس ملک میں کوئی اکنامکس نہیں ہے سوائے اس میں صرف پولیٹیکل اکنامکس ہے، اس میں اکنامکس بھی پولیٹیسائز ہو چکی ہے، یہاں پہ عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، وقتی طور پہ ووٹ لینے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، جو پریشر ڈالا جاتا ہے وہ چیز ادھر ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے، دوسرا مافیا شور مچاتا ہے، اگلے سال وہ ادھر ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا قرضہ لے کے اس کو دے دیا جاتا ہے، اور 2 سال کے بعد اس سے لے کے وہ سہولتیں، ایک انڈسٹری کو آپ ریبیٹ دیتے ہیں، وہ اپنے پلانٹ لگاتی ہے، نئے لوگوں کو ہائر کرتی ہے، اگلے سال وہ آپ اس سے ریبیٹ لے لیتے ہیں، دوسرا چھوڑ میں جاتا ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کر رہے ہیں، اس طریقے سے کون سی دنیا میں انڈسٹری چلتی ہے؟ کون بندہ پیسہ لگائے گا جس کو یہ نہیں پتا کہ 2 سال کے بعد یہاں پہ کون سی پالیسی نہیں آئے گی؟ یعنی کہ وہ بھی پولیٹیکل سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پولیٹیکل پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ملک کی اکنامک پالیسیز کیا ہیں، اور بھائی پالیسیز کے اوپر نو کمپرومائز، چاہے جو مرضی پارٹی آئے، جو مین فریم اکنامکس کا اکنامک فریم ورک ہے اسے کوئی بندہ نہ چھیڑے، تو یہ آپ کی لانگ ٹرم کا سروائیول پلان ہے۔ اس کے اوپر اپوزیشن پلس جو گورنمنٹ ہے اس کا انگوٹھے لگا دیے جائیں گے، اس کو پالیٹکس اکنامکس کے اوپر نہیں ہوگی، ملک کا ستیہ ناش نہیں پھیرا جائے گا،
جو سیاست کرنی ہے اور بڑی جگہوں پہ سیاست ہو سکتی ہے، جو گارنٹی ہے وہ اس کے اوپر کریں. آپ دیکھیں نا، ایک پریشر ہے لوگوں کو بتانے کے لیے ہم پریشر نہیں لیں گے جناب، پھر آپ ایک بلین کے پیچھے تو آئینہ آپ سے ناک کی لائنیں نکلوا رہا ہے. آپ ایک نعرہ آتا ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی چاہیے، بڑھا دی ہیں. اس کے بعد جناب دوسرا، اور جی عوام کی بہت بری حالت ہو گئی ہے تو میں بہت عوام کا چہتا ہوں اس لیے میں نے پیٹرول کو سبسیڈائز پھر کر دیا. اور بھائی کیسے تم نے سبسیڈائز کر دیا؟ یعنی کہ آپ ایک بندے کی یہ وش ہے. اگر تمہیں اتنا ہی قوم کا خیال تھا تو 15 دن پہلے کیوں خیال نہیں تھا؟ تو پالیسیز کو کنٹینیو کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور اس کو کنٹینیو، اس سے ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی اس ملک میں دیکھ رہا ہوں یہ انڈسٹری ہے، اس کو گورنمنٹ نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے، یہ انڈسٹری ہے، مجھے اگر سوٹیبل ہے میں انڈسٹری لگا لوں. یہاں پہ تو جوا ہے کہ آپ نے ایک انڈسٹری ایک گورنمنٹ کے کہنے پہ لگا دی، سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ گورنمنٹ اتر جانی ہے. جیسے یہ ریئل اسٹیٹ کی حالت ہوئی آج کل. پچھلی گورنمنٹ نے کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنی ہوا دی، لوگوں نے اربوں روپیہ کما لیا، لوگوں کے پیسے مار لیے، بکنگ کر لی. اب وہ جو پلازے بک ہوئے ہیں، جو اپارٹمنٹس بک ہوئے ہیں، وہ کوئی خریدنے والا یا ان کو پیمنٹ کرنے یا اس قیمت بنا ہی نہیں سکتا ہے. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. تو آپ یہ پچھلے سال سے جناب وہ سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں. پیسہ عوام غریبوں کی جیب سے نکل کے ان پراپرٹی ڈیولپرز کے پاس جا چکا ہے. وہ اپارٹمنٹ بنے یا نہ بنے اللہ مارے گا. یہ اس عوام کا اور یہ اس ملک کے سیاستدانوں کی کیفیت کا ہے. تو بھائی یہ ملک کیا اس کا، کہ میں آپ مسائل کا کیا لاؤ بھائی، یہ سمپل سا آپ کو بتا دیا ہے. جو آپ گھر میں کریں گے، انکم کو بڑھائیں گے، ڈبل نوکریاں کریں، جو مرضی کریں یا بزنس شروع کریں. نمبر 2 خرچوں کو آپ کم کریں گے. نمبر 3 قرضوں کی لعنت سے جان چھڑائیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو جواب مل گیا ہو. شکریہ. السلام علیکم.